الرحمن الرحیم. احباب ذوالوقار، یہ چند ایام میں جب پٹرول مہنگا ہوا تو ایک گروہ سوشل میڈیا پر برساتی مینڈکوں کی طرح اچھل رہا ہے کہ جناب وہ مذہبی گروہ کہاں ہے، وہ بھائی صاحب کہاں ہیں کہ جنہوں نے ڈیل کی تھی حکومت سے، جنہوں نے جو ہے اس پر وعدہ کیا تھا. تو سوال یہ ہے کہ جس وقت وہ مذہبی جماعت میدان عمل میں نکلی، اس نے پٹرول سستا کروایا، تو پھر اس وقت منافق باتیں کر رہے تھے کہ جناب عالمی منڈی کے اندر پٹرول سستا ہوا ہے، روس سے فلاں جب وہ جہاز تیل کا پہنچا ہے، یہ تو ہونا ہی تھا، لہذا ان کا کیا کمال. اب جب پٹرول مہنگا ہوا ہے تو سوال یہ کہ کیا عالمی منڈی میں پٹرول پھر مہنگا ہو گیا ہے یا روس نے وہ جہاز واپس منگوا لیا ہے؟ اس لیے یہ یاد رکھے کہ منافق بندہ کسی حال میں بھی راضی نہیں ہوتا. آقا جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اعلان فرماتے میدان جہاد میں نکلنے کے لیے چلنے کا، تو ان میں سیدنا صدیق اکبر جیسے بھی ہوتے تھے کہ جو گھر کا سارا مال اٹھا کے لے آتے. ان میں مولا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جیسے بھی ہوتے تھے جو گھر کا آدھا مال لے کر آ جاتے، اور عثمان غنی جیسے بھی ہوتے تھے کہ جنہوں نے 18 مرتبہ جو ہے وہ جنت بھی خریدی. لیکن منافقین باتیں کرتے تھے. جب سیدنا صدیق اکبر گھر کا سارا مال لے کر آ گئے تو کہتے یہ تو دکھانے کے لیے لے کر آئے ہیں. اور اسی مجمع میں ایک انصاری صحابی ساری رات محنت اور مزدوری کر کے چند کلو کھجورے لے کر آئے، تو اس پر کہنے لگے جو جی ان کھجوروں کا کیا بنتا ہے. تو اس لیے منافق بندہ کسی حال میں بھی راضی نہیں ہوتا. ووٹ ہم کس کو دیں، سپورٹ ہم کس کو کریں، اور جب یہ معاملات آئیں تو ہم ان مذہبی جماعتوں کو ڈھونڈیں، ہم ان کو ووٹ دیں، ان کی طاقت بڑھائیں، اور پھر اگر یہ ہمارے حقوق پر پہرا نہ دے تو پھر تو ہم گریبان پکڑ سکتے ہیں، پھر تو ہم پوچھ سکتے ہیں. وگرنہ یہ منافقوں کا طرز عمل چھوڑیں. سیاست کے اندر اختلافات ضرور رکھیں لیکن خدا را منافقت نہ رکھیں. منافق کسی حال میں خوش نہیں ہوتا. منافق کی دنیا بھی اجڑ جاتی ہے اور آخرت بھی اجڑ جاتی ہے. منافق اپنی آگ میں جلتا رہتا ہے، یہاں پر بھی وہ ذلیل و رسوا ہوتا ہے اور آخرت میں بھی وہ ذلیل و رسوا ہوگا. اس لیے ہمیں حق دیکھنے، حق سمجھنے اور اس پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے.